دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن، اسٹریس، بے سکونی. اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا، جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی. دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال وہ گھوم پھر کے آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں؟ اگر نہیں کریں گے تو دنیا کما سکتے ہیں پھر ہم کیا؟ بھائی انسان کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اسی چیز کی طرف جاتا ہے، یا جس کی طرف اٹریکشن نہ ادھر جائے گا. ارے مجھے ایک بات بتاؤ، دو رشتے آئے آپ کے لیے، ایک چڑیل کا رشتہ آیا اور ایک خاتون کا رشتہ آیا. کس کی طرف جاؤ گے؟ چڑیل کی طرف جاؤ گے؟ حالانکہ وہ بھی تو لیڈیز ہی ہے، صرف جنات کی لیڈیز ہے. وہ جنات میں لیڈیز کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل. ان کا پیار چڑیل، ایسے پیار سے یہی کہا جا رہا ہے، تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا؟ جنات میں کسی کو پیار سے چڑیل کہا جاتا ہے تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر، تو جنات کی الگ دنیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں، جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ بھوک سے مر جائیں گے، کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو خوب سمجھ لو، ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں نا، دیکھو ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے، اصطلاح ہوتی ہے. مثال کے طور پر، بھائی بچوں شور نہ کرو، بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے، کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا، اوپر بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے. اب دیکھو ادھر مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز گرم ہے. انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ؟ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. انڈا گرم ہوتا ہے. اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا، بالکل یخ ٹھنڈا تھا، وہ آپ نے کھایا، پیٹ خراب ہو گیا، حکیم کے پاس گئے، حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا. آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا، بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا تھا. حکیم کہے گا آپ کھوپڑی کا علاج پہلے کرائیں، پیٹ کا علاج بعد میں کرائیں. کہے گا بھائی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں ٹھنڈا گرم تو اس کا مطلب وہ والا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے، وہ نارمل جب ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ٹیمپریچر مراد ہوتا ہے. لیکن جب حکیموں کی ٹرم میں کوئی لفظ استعمال ہوگا تو ٹھنڈے کا مطلب کھیرا، ککڑی، سبزیاں، کدو، یہ ٹھنڈے ہیں. ٹھنڈا ہے، مچھلی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ گرم کہلاتی ہیں. اس میں اختلاف ہے حکیموں کا کہ مچھلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو کھاؤ، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ٹھنڈا ہے. کہ ایک لکھنؤ والا جو ہے نا، لکھنؤ والا وہ گیا کسی پھل والے کے پاس اور کہنے لگا آپ کے ہاں، اچھا وہ بیچارہ جو ریڑی لگا کے کھڑا ہوا تھا وہ پنجابی تھا، پنجاب سے تعلق تھا اس کا، وہ اور اردو سے کیا، اس کو لکھنؤ والوں کی اردو سے کیا. تو لکھنؤ والا گیا کہ آپ کے ہاں یہ جو کینو مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ وزن کا مطلب تول کے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے، عدد کے لحاظ. یہ آپ کے ہاں وزنن بکتے ہیں، وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ وزنن نہ عددن، دنادن بکتے ہیں. دنادن لینے لو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کو کیا پتا وزنن اور عددن، ہر ایک کی اپنی ٹرم ہوتی ہے نا. اس نے کہا دنادن بکتے ہیں، دنادن لے جا. تو جیسے حکیموں کی اپنی ٹرم، میڈیکل سائنس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں. ایک لفظ میڈیکل سائنس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام زبان میں اس کا مطلب کچھ اور. شریعت میں بھی ایسے. دیکھو عام عربی میں صلاۃ کا لفظ، صلاۃ کا لفظ عام عربی میں یہ تحریک کے معنی میں آتا ہے، حرکت دینا. لیکن جب یہ اسلام یہ لفظ یوز کرتا ہے تو صلاۃ کس کے معنی میں؟ نماز کے معنی میں. تحریک سلوتین، صلاۃ ہے نا تحریک سلوتین. تو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا صلی یصلی سے تو دعا کے معنی میں. اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے تو کیا مطلب؟ رحمت بھیجتا ہے. دعا کے معنی میں بھی نہیں، رحمت بھیجنے کے معنی میں. جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، دیکھو صلو کا معنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں صلو علیہ، نبی پر نماز پڑھو کا لفظ ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ نہ، نبی کے پر درود بھیجو. بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطلب درود بھیجو، اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مطلب رحمت بھیجتا ہے. ان دونوں سے ہٹ کے جرنلی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب نماز پڑھتا ہے. تو ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ظلم کا معنی کیا ہے؟ اصل میں ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. ایک چیز یہاں رکھنے کی تھی، آپ نے اٹھا کے اس کو کسی اور مقام میں رکھ دیا جو اس کا بنتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے مینیجر کی، آپ نے اس کو چپڑاسی کی کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم. سمجھتے ہو؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. ایک باغ کی قرآن نے مثال دی ہے جس کے درخت ظلم نہیں کرتے تھے. ارے بھائی درخت کیسے ظلم کرے گا؟ وہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ نقص، پھلوں میں کمی، پھلوں میں کمی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا، وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے وہ بچے گا۔ یا رسول اللہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے۔ تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو عام مطلب ہے، بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک، کہ جو ایمان لایا، نیک اعمال کی اور ذرا بھی شرک نہیں کیا، کیونکہ ذرا سا بھی شرک کر لیا تو سب برباد، ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قرآن کی میں ہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟ بھائی جو بول رہا ہے نا اس سے پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس لفظ کا مطلب اس وقت کیا ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر جو میں نے کی نا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب شریعت کہتی ہے دنیا سے محبت نہ کرو، تو محبت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ کینیڈا جانا چھوڑ دو، وہاں لانچوں میں گھومنا چھوڑ دو، نیاگرا فال بولو مت جاؤ، شادیاں مادیاں بہت دن ہو گئے میرے بھائی مت کرو، صحیح ہے نا، بیوی بچوں سے محبت مت کرو، یہ مطلب آتا ہے نا۔ دنیا میں تو سب چیزیں داخل ہیں، گاڑیوں سے محبت مت کرو، پراٹھوں سے محبت، جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو میرے بھائی، پراٹھوں سے محبت مت کرو، ناشتے میں انڈے مت کھاؤ، نہاری وہاری مغز نہاری سب چھوڑ دو۔ یہی مطلب پادریوں نے لیا تھا، سے بیڑا غرق ہو گیا عیسائیت کا، سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تورات انجیل کہتی ہے دنیا سے محبت مت کرو، دنیا سے بے رغبتی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اور بس ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف، نہ شادی بیاہ نہ بچے، بس اللہ اللہ۔ پادریوں نے کیا کہا؟ بس ہر وقت کیا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ وہ ہوا تو نہیں بیچاروں سے اللہ اللہ، بہت سارے کچھ اخلاقی برائیوں میں لگ گئے، کچھ بچے بھی رہے، لیکن یہ گڑی بھی ورہبانیۃ ابتدعوها، قرآن کہتا ہے یہ انہوں نے خود سے گڑی ایک چیز جس کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا۔ اب جب آپ پادریوں سے پوچھتے ہو کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے تورات اور انجیل میں اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم دنیا کو لات مار دو، تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تورات اور انجیل میں جگہ جگہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا سے دل مت لگاؤ۔ تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی جس اللہ نے دنیا سے دل لگانے سے منع کیا اسی اللہ سے پوچھا جائے گا نا اے اللہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکیم آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گرم چیزیں نہ کھاؤ، اس حکیم سے پوچھو گے نا گرم سے کیا مراد ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاتھ لگا کے دیکھ کے ٹھنڈی ہو یا ہاتھ لگانے سے گرم کا پتہ چل رہا ہو؟ وہ کہے گا نا نا نا، پوری لسٹ بنا کے دے گا آپ کو، یہ چیزیں گرم چیزیں ہیں، یہ چیزیں ٹھنڈی چیزیں، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں ہمیں دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے، ان میں اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلی بات، قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا رکھ نہیں سکتے آپ، اس کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا، تو قرآن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت، ان کی 100 بیویاں اور ان کے خادم اور ان کا تخت، اور تخت بھی اتنا لگژری، ایسا لگژری تخت کے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے، اور ملکہ سبا دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا ہے بھائی؟ اور ایسا عالی شان محل جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ تو دنیا کی محبت کا اگر یہ کانسیپٹ ہوتا جو پادریوں نے بنایا، تو اس تصور میں کیا سلیمان علیہ السلام پورے اترتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے اب سب بھول بھلائیاں ہو گئے، جو بیان سننے کے آداب تھے وہ سب ختم ہو گئے، بھول گئے۔ جب نہیں ہو تو نہیں بولنا ہے آپ نے، ہاں ہو تو ہاں بولنا ہے، گردن ہلانی ہے، یوں کرنا ہے، کچھ مجھے رسپانس دیں گے تو مجھے لگے گا کہ کچھ آپ لوگ میرے ساتھ، میں نے پراٹھا نہیں کھایا تو آپ نے تو کچھ کھایا ہوگا نا۔ تو دوسری بات یہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کہتے ہیں اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کی فطرت مرغوب چیز دیکھ کے ہٹنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے؟ تو اسلام کیسے روک سکتا ہے ایک ایسی چیز سے جو آپ کی نیچر کے خلاف ہو؟ کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا۔
پھر بھائی مفتی صاحب آپ خود بتا دو کہ جس دنیا سے ہمیں اللہ نے محبت سے منع کیا اس کا مطلب ہے کیا؟ وہ والا مطلب تو نہیں ہے جو پبلک سمجھ رہی ہے. دیکھو محبت کا مطلب ہے محبت ہی ہے، لیکن اس کا ایک خاص معیار ہے کہ اتنی لیگل ہے اتنی اللیگل. اس کوانٹٹی سے زیادہ ہوئی. پائلٹ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا، میں تو پائلٹوں سے بھی بڑی سلام دعا ہے میری، تو میں پائلٹوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا خدا نخواستہ پائلٹ اگر پی کے آ گیا، ہمارے پائلٹ تو نہیں پیتے مسلمان پائلٹ، لیکن بہت سارے جو غیر مسلموں کے پائلٹ ہیں وہ تو پی کے بھی بیٹھتے ہیں نا. تو آدمی جب جہازوں میں بہت سفر ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ان لوگ کو تو پینے کی عادت ہے، پتہ چلا پائلٹ صاحب 2 بوتلیں پی کے زیادہ آ گئے اور جہاز الٹا ہو گیا، وہ سمجھ رہے ہیں سیدھا ہے حالانکہ وہ خود الٹے ہیں. یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ پائلٹ نے پی لی اور سمجھ رہا ہے کہ میں الٹا ہوں، تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. تو میں نے ایک پائلٹ سے پوچھا، میں نے کہا دنیا میں لا کیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی لا یہ ہے کہ اس کوانٹٹی سے زیادہ اگر الکوہل کی مقدار آپ کے بلڈ میں ہو تو آپ کو سزا ہوتی ہے. ڈرائیونگ میں بھی یہ اصول ہے، وہ چیک کرتے ہیں وہاں جگہ جگہ، آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں نا، وہ پولیس والا آتا ہے پتہ نہیں کوئی آلہ لگا کے چیک کرتا ہے، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے 2 ڈھکن زیادہ تو نہیں پیے اس نے کہیں. پورے ڈھکن ناپے ہوئے ہوتے ہیں، 3 ڈھکن الاؤ ہیں، 4تھا ڈھکن ان کا پورا حساب کتاب. ہم اس کو ڈھکن سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا کوئی خاص کوانٹٹی یا یونٹ ہے ان کے ناپنے کے. ڈھکن میں جو مزہ ہے بولنے میں وہ یونٹ میں تھوڑی ہے. تو وہ ایک پورا ان کا ایک یہ ہے بھائی اتنی لیگل ہے، اس سے زیادہ اللیگل. تو وہ کہتے ہیں شراب الاؤ نہیں ہے، تو مطلب ان کے یہ نہیں ہوتا کہ الاؤ ہی نہیں ہے، مطلب اتنی کوانٹٹی سے زیادہ الاؤ نہیں. آپ کو لائسنس جب ملتا ہے تو آپ کی نظر ٹیسٹ کی جاتی ہے، یعنی کی جانی چاہیے، چاہتی نہیں ہے، نابیناؤں کو بھی بعض دفعہ مل جاتا ہے ہمارے یہاں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اس حد تک تو برداشت کر لیں گے، چشمے سے ریکوری ہو جائے گی، ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ اگر نظر خراب ہے، 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں آپ کو، سگنل لے کے آپ سمجھ رہے ہو کتنے پولیس والے کھڑے ہوئے آگے 4 یا تو مسائل ہوں گے نا. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ والا اصل ہے، اس کو بچانا ہے، حالانکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی آپ نے جس کو جھوٹی موٹی کا سمجھ کے اس کو ٹکر مار دی، آپ کا خیال تھا یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، اصل میں وہ والا ہے جس کو بچانا ہے میں نے، حالانکہ اصل یہ تھا وہاں سے گزار دیتے آپ گاڑی. بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے بھائی اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نظر خراب ہوگی لائسنس نہیں ملے گا. ہر چیز میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہر چیز میں ایک معیار ہے اور ہر ادارے کا الگ معیار ہے. فوج کا معیار ذرا زیادہ اونچا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پولیس کا معیار ہے وہ تھوڑا سا کم، رینجرز کا اس سے کم، پولیس کا اس سے کم، ایسے ایسے یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو میرے بھائی جب اللہ میاں ہم سے کہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، تو دل لگانے کا بھی اللہ کے ہاں ایک معیار ہے. ایک حد تک دل لگانا یہ نہ صرف جائز بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری، لیکن اس کی ترغیب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود بخود لگے گا. کبھی آپ نے کسی کو بھوک لگ رہی ہو، آپ اس کو روٹی کے فضائل نہیں سناتے کہ دیکھ جب شدید بھوک لگ رہی ہو تو روٹی کھا لینی چاہیے، وہ کہے گا آپ کے مشورے کے بغیر بھی میں یہ کام کر لوں گا، آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے. تو اس لیے شریعت میں دنیا سے دل لگانے کے فضائل کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود بخود لگتا ہے، نیچرل ہے. پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی یہاں تک لیگل ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جتنا لیگل ہے اس کو انلیگل سمجھنا حرام ہے. جتنا لیگل دل لگانا ہے نا اتنا کیا ہے، لیگل ہے. اس پہ اگر کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا ہے. کبھی اسلام نے جس اہتمام سے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اتنے ہی اہتمام سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے. پابندی ہے. لوگ ہم سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، اس وقت کے فقہا کا اس میں اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جائز تھا. مسئلہ کیا تھا وہ میں بیان کروں گا تو یوٹیوب پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی نا، اس لیے میں اصل مدعا کو بیان کرتا ہوں جو اس مسئلے سے سبق دینا مقصد ہے. وہ ہے امام حنیفہ کے نزدیک جائز تھا، باقی فقہا کیا کہتے تھے اس کو ناجائز. اب کسی نے امام صاحب پہ الزام لگایا کہ ابے یہ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں، رخصتیں دے رہے ہیں، دیکھو وغیرہ وغیرہ نا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کی نظر میں یہ جائز ہے تو آپ خود کیوں نہیں یہ کام کرتے، اور اگر خود یہ کام نہیں کرتے تو ناجائز کیوں نہیں کہتے پھر اس کو. تو امام صاحب نے فرمایا، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کیونکہ یہ عبارت پڑھے ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے، دور حدیث میں پورے الفاظ یاد نہیں ہے. غالباً یہ تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، سورج رکھ دیں، یا یہ کہ مجھے پوری دنیا کی دولت دے دیں، یعنی جتنا بھی مجھے فورس کریں، مجھے یہ کہلوا دیں کہ یہ جائز ہے، سوری ناجائز ہے، تو میں اس کو ناجائز قرار نہیں دوں گا، کیونکہ میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. پورا زور لگا دو، میرے منہ سے یہ نہیں نکلوا سکتے کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں گا، امام صاحب کی بات کا مطلب کیا کہ میں ایک چیز کو جائز سمجھ رہا ہوں اور میں لوگوں کے دباؤ میں یا تانوں میں آ کے اس کو ناجائز کہہ دوں گا، تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی کم درجے کا ظلم بولو نہیں ہے. یوٹیوب کے مسئلے میں نا لوگ ہم پہ یہی زور لگا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب کا بیان پیش کر رہے ہیں، کبھی فلانا کا بیان پیش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ کو ہم مفتی طارق مسعود صاحب حرام کہیں، پھر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے اپنے چینل ہیں. ہم 20 دفعہ جواب دے چکے
भाई हमारा चैनल तो बाद में बना है, हमें तो पता भी नहीं था उस वक्त जब हमने इसका फतवा दिया जायज होने का। तो वो क्या है, फोर्स कर रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं भाई हमें इस दलील का जवाब दे दो, मैं उसी वक्त नाजायज कह दूंगा, 2 सेकंड भी मुझे नाजायज कहने में नहीं लगेंगे। लेकिन एक चीज को हम जायज समझ रहे हैं, हम उसको नाजायज कहते हैं पब्लिक के प्रेशर में आके, तो क़यामत के दिन उल्टे हम लटके हुए होंगे, आप लटके हुए नहीं होंगे। समझते हो कि नहीं समझते? और फिर इसके अलावा बहुत सारी चीजों को और भी नाजायज करार देना पड़ेगा। अब ये टॉपिक चल गया तो मैं इसको, क्योंकि लोग फिर शॉर्ट क्लिप बनाते हैं, पहले वो इमाम साहब की बात मुकम्मल कर लूं। तो इमाम साहब ने कहा कि मुझसे ये निकलवा दो ना कि ये नाजायज है, पूरी एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया जाएगा, मैं इसको नाजायज नहीं कहूंगा। तो ये मुज्तहिद और फकीह का काम होता है कि अगर वो किसी चीज को जायज समझ रहा है तो उसके नाजायज करार देना भी जुर्म है। जैसे नाजायज को हलाल कर देना, हराम को हलाल कर देना जुर्म है, ऐसे ही हलाल को हराम कर देना भी क्या है, बहुत बड़ा जुर्म है। मुशरिकीन यही जुर्म तो किया करते थे। हलाल हराम की अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास। मैं एक मिसाल देता हूँ यूट्यूब की आमदन से मुताल्लिक। लोग मुझे कह रहे हैं बिनोरी टाउन का फतवा है, दारुल कुरंगी का तो कोई इस बारे में वाज़ेह फतवा मौजूद नहीं है। बिनोरी टाउन जो यूट्यूब की आमदन को हराम कहता है ना, वो कहते हैं वो लोग, वो इसलिए कि वो वीडियो ही को हराम कहते हैं। ये जो हमारी वीडियो बन रही है या उलमा की वीडियोस आ रही हैं, वो इसी को तस्वीर में दाखिल समझते हैं। तो अगर आप उनके इस फतवे को फॉलो करते हो तो फिर पूरा फॉलो करो। आप फिर वीडियो ही को हराम समझो, यूट्यूब की में किसी भी कंटेंट को हराम समझो आप। तो हमें इस पे एतराज नहीं है, वो भी उलमा हैं और अहले हक उलमा हैं। जब उलमा का किसी मसले में इख्तलाफ होता है तो कोई किसी की भी राय को भी फॉलो कर ले तो उसमें इस पे मलामत नहीं होती। तो अगर आप उनकी इस राय को फॉलो करते हो कि वीडियो हराम है, फिर यूट्यूब छोड़ दो, आप टिकटॉक में जायज चीजें देखना भी छोड़ दो, ये उनकी राय है। तो जब उनकी ये राय है तो फिर तो वो यूट्यूब का सारा सेटअप ही उनके नजदीक नाजायज हो गया ना। हमारे यहाँ तो जो फतवा दे रहे होते हैं ना यूट्यूब की आमदन हराम है, वो यूट्यूब पे आके ही दे रहे होते हैं। तो बिनोरी टाउन की नजर में तो ये अमल ही नाजायज है, यूट्यूब पे आना ही नाजायज है आपका, समझ में। दूसरी बात ये मसला वैसे अभी बयान करने का था नहीं, अच्छा भला हमारा दुनिया की मोहब्बत में बयान चल रहा है, फिर ये यूट्यूब को मैंने घुसेड़ दिया। ये जुम्मे की नमाज के बाद मैं बयान करूंगा, ताकि हमारा टॉपिक जुम्मे की नमाज के बाद सवाल जवाब का सेशन होगा, उसमें मैं यूट्यूब की आमदन का टॉपिक छेड़ूंगा। अभी नहीं छेड़ूंगा मैं, क्योंकि फिर मेरा जो अच्छा भला एक बेहतरीन टॉपिक चल रहा है वो रह जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ने जो दुनिया की मोहब्बत से मना किया, मैंने अर्ज किया कि उसमें जो जायज चीज है उस पे भी पाबंदी लगाना इस्लाम में हराम है। कोई निहारी खा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है, कोई देख के ढक्कन देख से जब आप बिरयानी का ढक्कन हटाते हैं उसकी खुशबू से इंजॉय कर रहा है, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी और अल्लाह की तरफ से भी इस पर पाबंदी नहीं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला को अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी। तो हमारे जब मेरी वालदा और हमारे घर की खवातीन गई हजरत के घर ना, बयान होता था तो हजरत की अहलिया से मिली तो उन्होंने बहुत सोना पहना हुआ था। हमारे हजरत की अहलिया ने गोल्ड बहुत पहना हुआ था, और भी बहुत सारी खवातीन गई तो वो सब आके कहनी भाई ये मौलाना है, इनकी बेगम ने इतना गोल्ड पहना हुआ है, ये किस टाइप के मौलाना है? समझ में आ रही है? हजरत की राय ये थी कि जब अल्लाह ने पैसा दिया है तो मैं घर वालों को गोल्ड ज्यादा पहनाऊंगा। और हजरत स्पेशल उस दिन लाजमी उनसे कहते थे पहनो जिस दिन खवातीन बयान में आए, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट मौलवियों के घरों का या दीनदारों के घरों का है ना, और ये जो दुनिया से मोहब्बत करने का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो कि इसका सही मतलब क्या है। अल्लाह ने अगर दौलत दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही। मैं पूरे आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब हदीस का रेफरेंस नंबर नहीं दे रहे भाईजान, हम पूरी अरबी की हदीस पढ़ के सुना रहे हैं आपको, पूरी अरबी की हदीस पढ़ के सुना रहे हैं ना। आप गूगल पे ठक कर लिखो, ठक करके आ जाएगी, लिखने में टाइम होगा, आने में टाइम नहीं लगेगा। पूरी हदीस अरबी में पढ़ के सुना रहा हूं। इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही। इस हदीस का शान वुरूद क्या है? एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, बड़ा गंदा लिबास, बाल भी बिखरे हुए। हम होते ना जो हमने इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है अपनी खोपड़ी में, हम कहते बुजुर्ग सिर्फ यही है। आज एक हमने बुजुर्ग देखा, कपड़े भी सही नहीं पहने हुए और बाल भी क्या है, मैले कुचैले और बिखरे हुए। हमारी नजर में कॉन्सेप्ट क्या है? तभी रूहानी आमिल जितना मैला होगा ना उतना ज्यादा चलेगा। फिर रूहानी आमिलों पे आ गया मैं, अल्लाह माफ फरमाए। रूहानी आमिल जितना गंदा, जितनी अंगूठियां उसकी होंगी ना, बिल्कुल छिछोरे नहीं जैसे लेडीज पना, उसमें अंगूठियां 6-6 4-4 अंगूठियां यहाँ डाली हुई होंगी, मुंह में पान, बड़ी बड़ी मूछें और मैला बदबू, जितना और जितनी उल्टी उल्टी बातें करेगा जो समझ में ही ना आए। इनके चैनल आप देख लो, इनके यूट्यूब पे बयान सुनो रूहानी आमिलों के, ना सर ना पाओ, पता ही नहीं चलता बयान बोल क्या रहा है। पता नहीं मुस्टंडे बने हुए लोग बैठे हुए होते हैं और उलमा मुफ्तियाने किराम बैठे हुए होते हैं उसके सामने, ऐसे आमिलों के सामने मुफ्तियाने किराम बैठे हुए। वो मैं उनसे पूछता हूँ समझ में आ रहा है? कह रहे हैं ऊपर की बातें,
بہت اچھا. عاملوں کی ایک اور آپ کو بدماشی بتاؤں میں, جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا, تھوڑا سا کنارے پہ دیکھے گا یوں, جیسے آپ ہے نا, آپ آئے میرے پاس اور اللہ نہ کرے میں عامل ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھوں گا یوں. یہ ایک اسٹائل ہے ان کا, یہ ایکٹنگ ہے, ایسے کریں گے. یہ پھر یہ شو کرتے ہیں ہم آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے, یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موکل سے یا آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے, تو اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا آپ پہ کیا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے یہ, سمجھ لو ایکٹنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا میلا کچیلا عامل ہوگا نا مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہٹ ہوگا. خیر, اور جتنی لمبی لمبی پھینکے گا ہمزاد موکل, کہہ رہے ایک آپ ہو ایک آپ کا ہمزاد ہے. بھائی جب کوئی ایسی بات کر آپ بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا ہوں نا, کوئی ہمزاد میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی موکل میرے ساتھ نہیں, میں ٹوٹل جو ہوں پیدا اکیلا ہی ہوا تھا اور ٹوٹل اتنا ہی ہوں میں. باقی وہ جو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے ایک فرشتہ ہے, وہ یہ ہمزاد نہیں ہوتے. وہ جن انسان کو شیطان ہے جس کو جن سے تعبیر کیا ہے, وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور فرشتہ دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. اس کا عاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عاملوں کو وہ فرشتے اور جنات لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے, وہ تو برائیوں کی ترغیب دے گا, فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دے گا, وہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں اس کا. باقی ہم ٹوٹل یہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ الگ سے مزید کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک چیز لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ جس کو بیگم کہا جاتا ہے, پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گئی. تبھی میں کہتا ہوں کہ باہر جب جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا وصاحبتہ وبنیہ, اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی. ماں کو بھی صاحبہ نہیں کہا, باپ کو بھی صاحبہ نہیں کہا, بھائی کو بھی, بہن کو بھی, اولاد کو بھی نہیں. بیوی کو کیا کہا؟ صاحبہ. اس کا مطلب یہ پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک گئی ہے. خواتین کو غصہ آتا ہے میرے لفظ پہ, لیکن بھائی میں تو تعریف میں کہہ رہا ہوں نا, یہ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہتا ہوں کہ جو کپڑوں میں بعض دفعہ نا ریشمی کپڑوں پہ ایک دھاگا چپک جاتا ہے, دیکھا ہوگا بعض دفعہ, بچپن میں ایسا بہت ہوتا تھا. تو ہم کیا کرتے تھے, اس دھاگے کو ہٹایا, ہاتھ سے چپک گیا, اب دوسرے ہاتھ سے پکڑا, اس پہ چپک گیا. وہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں, پھر یوں یوں کیا, ادھر چپک گیا, پھر یوں کیا, ادھر چپک گیا. اس سے جان چھوڑانا, مرو گے تو جان چھوٹے گی اس سے, یا نہا کے آ جاؤ, تو وہ پھلترو کہلاتا ہے, اس کالڈ پھلترو. تو اسی طرح جب شادی ہو گئی تو بیگم کو اللہ نے کیا بنا دیا, آپ کے ساتھ چپکا دیا. اب 2-2 سال کے لیے سعودی عرب جا رہے ہو جاب کرنے کے لیے, پوری زندگی یہاں بیگم یہاں ہے. یہ شریعت نہیں ہے بھائی, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے, اس کو ساتھ لے کے جاؤ. خیر, تو کیا بات کر چلی تھی یار, جلدی سے سمیٹیں. عاملوں پہ تو میں آ گیا تھا, وہ تو میں ہر بیان میں آتا ہوں, کوئی نئی بات تھوڑی ہے. دنیا سے محبت کی بات چل رہی تھی کہ ایک لمٹ ہے, اس سے کم جائز ہے, کیونکہ اگر وہ محبت بالکل بھی نہیں ہوگی تو ہم تو رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے, کمانا چھوڑ دیں گے, بیوی بچوں کی فکر چھوٹ جائے گی, محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی, زندگیاں خراب. تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, پراگندہ حال, پراگندہ بال, لباس بھی پراگندہ. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے اثرات تمہاری باڈی سے, تمہارے لباس سے نظر آئیں. اس لیے علماء, حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالداروں کا لباس تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. غریب آدمی کے پاس اگر اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, وہ کم درجے کا لباس پہنے. مالدار کے پاس اگر ہے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو سوسائٹی میں فرق ہوگا, اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرق. یہ دولت مند ہے, یہ غریب ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ فرق چاہتے ہیں, یہ فطرت کا حصہ ہے, یہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. دولت مند لوگوں کا پوشاک لباس اعلیٰ ہوتا ہے, غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کم. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس فرق کی وجہ سے تو غریب بیچارہ احساس کمتری میں جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے احساس کمتری میں جانے کی. وجہ اس کی ہے کہ موت کے بعد سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ برابر. احساس کمتری میں جب جاتے, جب غریب ہمیشہ غریب رہتا, ٹھیلے پہ ہی رہتا, اور مالدار ہمیشہ مالدار رہتا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہوا, اتنی دولت کے گنی نہیں جائی, تو وہی ہوا, پٹے پہ ہی لٹایا گیا اس بیچارے کو. غسل بھی وہی پانی سے, کوئی الگ سے آب زمزم یا کوئی تیزاب سے نہیں نہلایا گیا کہ جی بہت مالدار آدمی تھے یہ. وہی پھٹے میں لٹا کے جنازہ پڑھا کے ان کو قبر میں ڈالا, اوپر سے سلیب لگا کے دعا کی, اور لوگ پتلی گلی سے نکل لیے. تو ٹھیلے والے کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. لیکن آپ یہ چاہو کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم ہو جائے تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوگا. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے, اور سورہ زخرف آپ دیکھیں, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی, تاکہ کچھ لوگ کو تابع بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا؟ آپ نے فیکٹری بنائی, سب نے فیکٹریاں بنا لی, تو آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے بندے کہاں سے ملیں گے؟ چپڑاسی کہاں سے لاؤ گے؟ مزدور کہاں سے لاؤ گے؟
गटर साफ करने के लिए भंगी कहां से लाओगे? सारे ही फैक्ट्रियों के मालिक तो निजाम आलम तबाह, किसी की फैक्ट्री नहीं चलेगी। चलती इसी वजह से है कि बहुत से गरीब हैं, आप उनको थोड़ी तनख्वाहों में वो बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने इतना भी नहीं देखा होता। तो ये बनाया हुआ किसका निजाम है? ये अल्लाह का निजाम है। तो इसलिए शरीयत का मिजाज है, जब दौलत है तो वो लिबास, पोशाक और सवारी से झलकनी चाहिए। बाकी इस पर एक मशहूर इश्काल होता है, फिर हमारे नबी के लिबास पेवंजदा क्यों होता था, हजरत उमर का लिबास पेवंजदा क्यों होता था? उसका जवाब यह है कि हमारे नबी ने दौलत रखी नहीं है, मिस्कीनी में जिंदगी गुजारी है। हम उन दौलतमंदों की बात कर रहे हैं जिनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए होते हैं कपड़े खरीदने के, और वो फिर भी फटे हुए कपड़े पहनते हैं। इसकी इस्लाम में मिसाल नहीं मिलती है। समझते हो कि नहीं समझते? या तो आप भी ऐसे ज़र्फ पैदा करो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, गुर्बत और मस्कनत के रास्ते को इख्तियार करो। जितनी दौलत आई सारी खर्च कर दो, शाम को खाने को रोटी भी ना हो, और कपड़े में फट जाए तो सुई धागा भी ना हो सीने के लिए। ऐसा हो तो फिर ठीक है भाई, फिर कोई इतराज नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लॉकर में भी पैसे रखे हुए होते हैं, बैंक में अलग पैसे रखे हुए होते हैं। चमूनी आपा को जो वो डाली हुई, उन्होंने कमेटी डाली हुई आपकी बेगम ने चमूनी आपा के पास, वो 3 करोड़ की या 2 लाख की कमेटी भी अलग निकलने वाली है। हर महल्ले में कोई ना कोई होती हैं आपाएं। अब तो महल्लेदारियां खत्म होती जा रही हैं, वरना हम जब छोटे थे हर महल्ले में एक फसादी औरत भी होती थी, एक रिश्ते कराने वाली भी होती थी, और कमेटी वाली भी होती थी। और बहुत से महल्लों में वो कमेटी वाली आपा ऐसी भागी हैं, आज तक वो आपा मिली नहीं। इसलिए कमेटी, मैं तजर्बों की बात बता रहा हूँ, कमेटी हमेशा उस घर में डालो जो उसका जाती घर हो। किराए के घर में कमेटी डाल दी ना, ऐन मुमकिन है जिस दिन कमेटी निकलने वाली हुई वो आपा मालिक मकान का किराया भी खा जाए। एक आंटी मेरे इल्म में आई, 15-16 साल पुरानी बात है, उनका बिजनेस ही यही था। किसी महल्ले में किराए के घर पे रहती, वो लोगों को एतमाद आता, कमेटी 1-2 निकाल देती, लोगों को एतमाद बहाल होता है। ये सच्चा वाकया, आंखों देखा वाकया बयान कर रहा हूँ। तो वो ऐसा ही करती थी कि ना, कमेटी वो छोटी छोटी कमेटियां पहले डालती हैं, 200-200, 500-500 रुपए की, वो निकलती, सबको लोग ईमानदार लोगों को एतमाद आ जाता, भाई ईमानदार आंटी है। फिर बड़ी बड़ी कमेटियां डलती हैं, लाख 2-2 लाख की। उसके बाद जब देखती है कि अब लोगों का एतमाद बहाल, पैसा इकट्ठा हो गया, गायब, मार्केट से शाट, महल्ला बदल लिया। तो ऐसी भी आंटियां होती हैं, ऐसी आंटियों से होशियार रहिए। अच्छा खैर, तो दूसरा जो शरीयत ने हमें काम क्या बताया, दौलत है तो वो आपके लिबास पोशाक से, खुराक से नजर आए। फिर मोहब्बत का मतलब क्या है भाई? बहुत आसान मतलब है। अल्लाह ने कहा दुनिया से मोहब्बत खत्म नहीं करनी है, एक लिमिट, वो लिमिट बहुत उसको कुरान ने ना मुख्तलिफ अल्फाजों से मुख्तलिफ जगहों पे ताबीर किया है, मुख्तलिफ मिसालों से समझाया कि कितनी लीगल है और कितनी इल्लीगल। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मैं वो बात करके बयान खत्म कर, फरमाया फअम्मा मन तगा व आथरल हयात दुनिया, जिसने सरकशी की और दुनिया को आखिरत पे तरजीह दे दी। दुनिया को आखिरत पे, बोलो, उसे पता है कि दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ से एक दिन हमने जाना है। उसके बावजूद वो दुनिया से इतना दिल लगाना शुरू कर दे कि अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, आखिरत से गफलत पैदा होना शुरू। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, ये वो शख्स है जो दुनिया मुर्दार का गुलाम है और इसका ठिकाना जहन्नम की आग है। तरजीह का मतलब क्या है? जब मुकाबला होता है तो तरजीह होती है। कंपेयर, नमाज का टाइम है और दुकान पे लोगों का एक अच्छा खासा क्राउड है, आप उस क्राउड को छोड़कर मस्जिद आते हो, छोड़ देते हो अपने प्रॉफिट को। इसका मतलब आप दुनिया को इतनी ही वैल्यू देते हो जितनी वैल्यू के वो काबिल। आपको पता है ये कमबख्त जो कस्टमर की लाइन लगी हुई है, जब मैं मरूंगा ये कब्र में मेरे साथ अंदर नहीं घुसेंगे, और ये जो मैं कस्टमर से इजाफी जो पैसा कमा लूंगा ये कब्र में मेरे काम नहीं आएगा। क्या कमा लूंगा भाई? कितनी बिल्डिंगें बना लूंगा, कब्र में क्या चीज काम आएगी भाई? नमाज काम आएगी। कल एक ताजर मिले, बहुत अल्लाह ने दौलत दी उनको, बहुत दौलत दी। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ, गरीब भी ऐसे कि खाने को रोटी नहीं हो रहा, ऐसे दौलतमंद के नोट गिने नहीं जाते उनसे। होश उड़ जाए आप। कहने लगे भाई मैंने दुनिया बहुत कमा ली, दीन के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे अपनी कब्र की फिक्र हो गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यार मुसलमान किसी न किसी मोड़ पे थोड़ा सा उसको खौफ आ ही जाता है, कहीं ना कहीं आके उसको अटकता है कि भाई ये कितनी बड़ी नेमत है। काफिर को ये ख्याल भी नहीं आता, वो खुदकुशी की तरफ जाता है जब मौत का तस्वुर दिमाग में आता है। जब मुसलमान को मौत का तस्वुर आता है खुदकुशी की तरफ नहीं जाता, वो कब्र बनाने में लग जाता है। यार अब आखिरत के लिए कुछ करो। एक दफा अमेरिका से किसी का फोन आया, उस जमाने में फोन काफी उठा लिया करता था। वो साहब कहने लगे मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत अय्याशी की, और कहने लगे कोई यतीम हो तो मुझे बता दो, मैं जिंदगी भर उसकी कफालत करना चाहता हूँ। और फिर रोने लगे, कहते हैं यार कोई एक नेकी तो करके जाऊं ना मैं, कोई एक नेकी। कहने लगे कोई तालिब इल्म हो यतीम, उसकी सारी जिंदगी जो दीन की खिदमत करे, सारी जिंदगी का खर्चा मैं उठाने के लिए, मुझे उसके जज्बे पे बड़ा बहुत खुशी हुई। ये नेमत अल्लाह ने मुसलमान को दी है, काफिर को नहीं दी है। काफिर मायूस है, उसको क्या करना है भाई? मुसलमान को डायरेक्शन तो पता है ना, जाना किधर है मेरे भाई? जाना तो
بہرحال مٹی کے نیچے ہی ہے. تو اللہ نے کیا کہا بھائی, آثر الحیات الدنیا, جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تو دنیا مردار کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے؟ دنیا کو. کہتے ہیں آخرت کو چھوڑ دو. اور آخرت کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اور بھائی ایسی 20 دنیاؤں پہ 100 دفعہ لات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے. اچھا بعض دفعہ نا اپنی تربیت کے لیے حلال سے بھی کچھ وقت کے لیے اجتناب کرنا پڑتا ہے اپنی تربیت کے لیے. دیکھو اللہ نے جو لمٹ بنائی ہے نا, ایک تو یہ کہ دنیا کی وجہ سے کوئی حرام کام نہ ہو. اگر حرام کی طرف جا رہے ہو تو یہ دنیا کی محبت لمٹ سے زیادہ. اسی طرح دنیا کی محبت میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو دنیا کمانے میں. اگر اعتدال سے ہٹ گئے تو یہ بھی کس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اعتدال کا مطلب کیا؟ آپ کی صحت زیادہ ویلیو ہے یا پیسوں کی زیادہ ویلیو ہے؟ ساری دنیا کے شریعت سے بھی پوچھو, اسلام کہتے ہیں صحت پہلے, دولت بولو بعد. ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کیا کہیں گے, موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو بھائی صحت پہلے دولت, وہ کہتے ہیں یار کمبخت ایسے پیسے کا کرے گا کیا, تو بادام کے پیسے ہیں چبانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے, لڈو کے پیسے ملے کہ مٹھائیاں کھاؤں گا, شوگر ہے کھا نہیں سکتا, انڈا گرم ہے, ٹھیک ہے نا, تیرا جگر اس کو برداشت. تو ایسے پیسوں بہت سے لوگ ہیں بہت پیسہ ہے, نہ کھا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں, نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں. دنیا کے سارے عقل مند کہتے ہیں سب سے پہلے صحت. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد ریلیشن. دیکھو انسان کو دولت سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ ریلیشن کی, کیونکہ انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. فجعلہ نسبا وصہرا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں نسب والا بنایا. جب اللہ نے والا بنا دیا, نسب والا یعنی ددیال ننیال اور سسرال, یہ جب 3 خاندان والا بنا دیا, اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ جو بات کہے گا وہ نیچر ہی کی بات ہوگی. تو اس کا مطلب انسان انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. انڈیویجولی لائف انسان کو ٹینشن اور اسٹریس کی طرف لے کے جائے گی. اس کو ریلیشن چاہیے, محبتیں چاہیے. گورا کیوں ٹینشن میں جا رہا ہے؟ سب کچھ ہے, محبتیں نہیں ہے. ابے جس قوم میں بیوی اپنی چائے خود بناتی ہو, میاں اپنی چائے خود بناتا ہو, وہ بیوی کو اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کو تیار نہ ہو. ہمارے ہاں گرل فرینڈ پہ جائیدادیں لٹاتی جاتی ہیں, بیوی تو اگلی چیز ہے. گورا گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ ایک ٹافی نہیں کھلاتا تو ریلیشن ملے گا؟ وہ کہے گی بھائی اپنے فائدے کے لیے, میں اپنے فائدے کے لیے, ریلیشن ختم. تبھی تو پھر بیچارے اسٹریس میں جاتے ہیں, محبتیں ختم. کتوں سے محبت ملتی ہے. میں نے پورا ولاگ بنایا تھا کتے پہ, وہ دیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ یار تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو پھر؟ کتے پہ ولاگ بنایا تھا. ایک گورا اچھا بھلا 40 سال کا, وہ تھا میکسیکو کا تھا, فٹ فاٹ بالکل, کتے کو لے کے جا رہا ہے. ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ. جہاز میں الگ سے اس کو پرمیشن ملی ہے کتا ساتھ لے جانے کے لیے, اس کو الگ سے پرمیشن ملی ہے, ورنہ کتوں کو جہاز میں الاؤ نہیں ہے. اتنی ابھی انہوں نے ترقی نہیں کی کہ کتے کو جہاز میں سیٹ دیں. لیکن اگر آپ یہ اپلیکیشن لکھ کے دیں کہ میں اس کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو پھر آپ کو پرمیشن ملتی ہے. کتے پہ ایک ٹیگ لگتا ہے ایموشنل ریلیشن کا, کہ ان دونوں کا بہت ہی کوئی, اور جو لے جانے والا وہ کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں, بعض دفعہ انجینئرز ہوتے ہیں, بہت بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ ہوتے ہیں. ابے تم اتنی بڑی پوسٹ پر ہو, تمہیں کتے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں, اس پوسٹ کی وجہ سے ہمیں پیسے بہت ملتے ہیں, ریلیشن اور محبت بولتے کیوں نہیں, لہذا کتے سے ہمیں ملتی ہے, تو ہم وداؤٹ کتا وی کین ناٹ سفر. ٹھیک ہے نا, ہماری گلابی انگلش ہے, جو لفظ آ رہا ہوتا ہے ٹھوک دیتے ہیں اس میں ہم, تو نہیں سفر کر سکتے ہم کتے کے بغیر. یہ بہت میں نے کیسز دیکھے ہیں وہاں پہ, کتے کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ حقیقت ہے. اب گورے کو بیوی والی محبت بھی کتے سے چاہیے, باپ والی محبت بھی کتے. ہم کو سب سے الگ الگ محبت مل رہی. ہمیں باپ کی محبت ملی کہ نہیں ملی؟ ہمیں کچھ ہوتا تھا, غم کس کو ہوتا تھا؟ ایسا غم کہ ہم سے زیادہ. ہم تو بچپن میں بیمار ہوئے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. روتا کون تھا ہمارے لیے؟ ہمارے ماں باپ روتے تھے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون کون سی دعائیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے کی ہے. تو یہ ریلیشن ہمیں کہاں سے, یہ محبت کہاں سے ملی؟ باپ کی باپ سے ملی. ماں کی محبت, باپ کی الگ محبت ہوتی ہے, ماں کی الگ, دونوں چاہیے انسان کو. ماں کی محبت میں ممتا پن زیادہ ہوتا ہے, لاڈ زیادہ ہوتا ہے. باپ کی محبت میں محبت میں ٹھکائیاں لگاتا ہے. صحیح ہے نا, کہ انسان کا بچہ بن جا, تیرا مستقبل کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. فکر اس کو ہوتی ہے کہ یار اس کو انسان بنانا ہے, اس لیے وہ ڈانٹے گا بھی, مارے گا بھی, یہ سب محبت میں کر رہا ہوتا ہے. تو ماں کی الگ محبت ہوتی ہے. ماں والی محبت بھی ہم نے دیکھی, اللہ نے ہمیں دی, سب کو ملتی ہے, ہم کوئی اکیلے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب اسکول جانے کے لیے اضافی جیب خرچی چاہیے, ابا نہیں دے گا, ابا کو پتہ ہے بگڑے گا, وہ کون دیتا ہے؟ اماں. بگاڑنے میں پورا کردار, وہ محبت نہیں رہی ہوتی ہے. خیر, تو الگ سے وہاں سے آدمی اپنے کھانچے کھولے ہوئے ہوتے ہیں. ابا کے کھانچے الگ ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کے الگ ہوتے ہیں. تو کہتا ہوں بھائی بہن پیدا تو کرو اپنے بچوں کے لیے. جلدی جلدی بات ختم کر رہا ہوں. بچوں, بھائی بہنوں کی محبت بھی چاہیے بچوں کو, آپ کے دوستوں کی بھی محبت چاہیے, ایسے جگری دوست. ابھی دیکھو, ابھی چھوڑو, میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا دوبارہ. خیر, تو یہ ساری محبتیں انسان کو چاہیے. اللہ نے انسان کو کلا پیدا نہیں کیا. اکیلے کو پنجابی میں کہتے ہیں کلا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو آپ کو ایک لطیف سناؤں گا. کلے آدمی کا کام نہیں ہے, لیکن وہ چھپڑ میں سنانے کا, چھاؤں میں سنانے کا. کلے آدمی کا کام نہیں, بس یہ عنوان یاد رکھنا.
آدمی کا کام نہیں ہے. خیر, تو یہ جو ریلیشن ہے نا میرے بھائی, کہاں بات کیا چل رہی تھی, میں تو دماغ سے نکل گئی. میں ٹاپک کیا چل رہا تھا, یہ کتوں پہ آ گیا نا. میں جب میں انگریز پہ اور کتے پہ آ جاؤں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. وہ لمٹ کی بات کر رہا تھا نا. نہیں, اللہ سے محبت کا ایک میں یہ کہہ رہا تھا اعتدال, کمانے میں کیا ہو, اعتدال. اس اعتدال میں سب سے پہلے صحت, اس کے بعد ریلیشن. اگر آپ اپنے آپ کو کمانے میں اتنا جتا دیتے ہو, ہر وقت ترقی 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 گدھے کی طرح کام کر رہے ہو, نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی, اس کا مطلب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کما رہے ہو, میں بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بناؤں گا, کما رہے 60 سال کے بعد جا کے کم بخت تو نے بنا لیا, تو کیا رہ گیا, اب تو ختم ہے نا, آگے ریٹائرمنٹ ہے, قبر میں جائے گا, اب کیا کرے گا. تو نمازیں ضائع ہوتی, گناہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اعتدال سے بڑھی ہوئی محبت, وہ اعتدال کی صحت خراب ہو رہی ہے, اسٹریس میں جا رہا ہے, ٹینشن میں جا رہا ہے. ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی, پیسہ آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, خبر ہے آگے یار. ٹینشن کس بات, ٹینشن لینا اس کی علامت ہے. محبت کیا ہے, اعتدال سے زیادہ ہے. تیسرا, ریلیشن خراب ہو رہا ہے. ریلیشن کا کیا مطلب, کتنے لوگ جاب کرتے ہیں, بیوی بچوں کو ٹائم نہیں, ان کے ریلیشن کی ایسی کی جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں امی ایک صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. ایسے لوگ بھی ہیں, بچوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. اتفاق سے اس دن آج آفس سے آپ جلدی گھر آ گئے, ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو نا ایسے دیکھ رہا ہوں, یوں بڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ جب میں صبح نکلتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, اتنی جلدی میں نکل, رات کو آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں وہ. تو بھائی تو یہ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے, اس سے کیا کرو, ٹائم دو اس کے ساتھ, اس کو لے کے گھومو, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ, باتیں کرو, لطیفے سناؤ, لطیفے سنو. ہم اپنے ابا کا جب نام آتا ہے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے ابا نے ہمیں ٹائم بہت دیا ہے. جب آفس سے گھر آتے تھے بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے, ہم دوسروں کے اباؤں کو دیکھتے تھے, یار وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اپنی اولادوں کو. اپنے ابا کو ہم دیکھتے تھے آتے ہیں ایسی گپ شپ لگاتے ہیں اور ایسا گھر کا ماحول بناتے ہیں. تبھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد غم ہوا, اب تک ہوتا ہے غم, کئی سال ہو گئے. آج باپ گھر میں, ماں تو دے دیتی ہے ٹائم, باپ بچوں کو ٹائم, بولو وہ کہہ رہا میں کما رہا ہوں, ابے تو جو کما کے ان کو کھلا رہا ہے نا, یہ احسان نہیں مانیں گے, صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ احسان نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے کوئی صاحب تھے جن کی وجہ سے آ رہا تھا گھر میں راشن, ماننا چاہیے احسان, لیکن آج کل کی اولادیں بڑی نالائق ہیں. تو ٹائم یعنی اتنا کماؤ کہ گھر والوں کے لیے, آپ کو بیوی بچوں کے لیے اس میں ٹائم, بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, ملے. کچھ دوستوں کے لیے بھی ایسا آوارہ نہ بنو جیسے آج کل کے لوڈے لپاڑے بنے ہوئے ہیں, سارا ٹائم ہی دوستوں یاروں میں ککھ بھی نہیں کر رہے, وہ تو دوسری انتہا ہے اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو یہ چند لمٹس ہیں, اور بھی ہیں اس میں کچھ, یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں جو یہ باؤنڈری ہیں, کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. نبی سے زیادہ مصروف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, سارے کام کیے آپ نے, مگر اپنے گھر والوں کو بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, گھر والوں کو بھی وقت دیا. یہ باؤنڈری کس کی طرف سے ہے بھائی, اللہ کی طرف. اس کو اگر کراس کرو گے, دنیا تو کہے گی اپنے کام کے ساتھ بڑا مخلص ہے, ترقی کر گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. یار اس کو کہتے ہیں بزنس میں ہارڈ ورکنگ. اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وسیم کی جا کے دیکھے, یہ نہیں پتا وسیم کے گھر کا حال کیا ہے, بیوی بچے خوش ہیں کہ نہیں ہے, اور صحت دیکھو, شوگر ہو گئی تھوڑی. میں ایسے صاحب کو جانتا ہوں, ہارڈ ورکنگ, کمانے کی نا اتنی فکر, شوگر ہو گئی ان کو تھوڑے دنوں میں, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی, دن میں بھی ڈیوٹی, رات کو بھی ڈیوٹی, تھوڑی دیر سوتے تھے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے یار اسٹرگل ہوتی ہے, اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. شوگر ہو گئی, پھر ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا, اور اس دار فانی سے آج, یعنی ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 35-40 سال ہوگی. اللہ مغفرت فرمائے, ہم تو یہی دعا کریں گے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن یہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے میرے بھائی, یہ اعتدال سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت ہے, جس کو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ سے, اس میں یہ بچوں پہ جو بہت زیادہ تعلیم کا بوجھ ڈالتے ہیں نا, گن پوائنٹ پہ, تو سی اے کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا سی اے, تو بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. لیبل یہ لگایا گیا ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ. ترقی اصل میں ہوس ہوتی ہے, پیچھے دولت. پڑھو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو, کون منع کر رہا ہے آپ کو, لیکن بھائی اتنا زیادہ بچے کے سر پہ مسلط نہ ہو جاؤ. اگر اس کا دل لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگ رہا تو جو لگ رہا ہے بھائی اس کام میں لگا. میں نے ایک بچے کو ہٹا دیا پڑھائی سے, اس کا دل نہیں لگ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کاروبار کرنا ہے, ملازمت کرنے. میں نے کہا چل بھائی تیرا دو چیز کر رہا ہے, ورنہ کہیں کا بھی نہیں رہتا, بتا دوں گا آپ کو. بیٹھا ہوا یہاں بیان سن رہا ہے, میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے پڑھنا ہے. میں نے کہا پہلے تو اس کو سمجھایا, انسان کا بچہ بن جا, نہیں پڑھ رہا, چل بتا کیا کرنا ہے. تو جو کرنا ہے, چرس نہیں بیچ رہا الحمدللہ, نہ چرس پی رہا ہے, جائز کام. اتنا زیادہ دنیا سے دل نہ لگاؤ کہ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ. جو ہو رہا ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہم اور آپ نے اعتدال سے محنت کرنی ہے. ارادہ کس کا چلے گا, اللہ کا. میرا اور آپ کا ارادہ نہیں چلے گا. تو ماں باپ ٹینشنوں میں جاتے ہیں, ہم بچے کو یہ بنانا چاہتے تھے تو یہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے, کیوں چاہ رہے ہو بنانا, اللہ پہ چھوڑ دو. انسان کا بچہ بنانے کی پوری فکر کرو, بس بگڑے نہیں. باقی دولت کماتا ہے نہیں کماتا, کس راستے سے کماتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. سب دولت چاہنے والوں کو دولت ملتی نہیں ہے, ورنہ غریب دنیا میں ختم ہو جاتے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ غربت ہمیشہ رہے گی. غربت ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے, پھر غربت ختم ہوگی. اس کے علاوہ غربت ختم کرنے کا اور کوئی دنیا میں طریقہ نہیں. اچھا آپ کہہ سکتے ہو امریکہ کیوں اتنا مالدار ہے, بھائی ہم غریب ہیں اس لیے وہ مالدار ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. بہت سے بڑے جو دنیا میں ملک ہیں نا, وہ مالدار ہی اسی وجہ سے کہ ہمارا کھا لیا انہوں نے,
افریقہ میں گیا ہوں, بہت سارے ملکوں میں جا چکا ہوں افریقہ کے وہ ملک جہاں ڈائمنڈ نکلتا ہے, گولڈ نکلتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ, وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گولڈ بڑی طاقتیں کھا رہی ہیں, تبھی تو وہ غریب ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, کچھ کھائیں گے, کچھ ظلم کر کے کھائیں گے تو آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا. تو یہ عجیب ہی سسٹم دنیا کا چل رہا ہے. یہ سسٹم نہیں چل رہا, یہ وہی چل رہا ہے جو الیکشن میں سسٹم چلا تھا ہمارے یہاں, صحیح ہے نا. تو دنیا میں بھی کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. آخرت میں جو چلے گا نا وہ سسٹم ہوگا, وہ سسٹم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی. سنا نہیں اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے. ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے, اللہ کرے پورا یاد آ جائے. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے. یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے. بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے. ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا. سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا, اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا. ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان, کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں. پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا. تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے, یہ تو محبت کی علامت ہے. رونا تو سنت ہے, واویلا کرنا, چیخنا چلانا, اور وہ تو ماں ہے نا, چلو وہ تو روئے, چیخے چلائے نہیں. اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے, آنکھیں بہہ رہی ہیں, زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا. زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی. آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے. میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے. تو امریکیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس کا انگلش میں ترجمہ کروا کے اپنی پینٹوں کے پیچھے لکھوا لیں کہ بھائی جب افغانستان میں آنے کا تپڑ تھا تو آنا چاہیے تھا, پھر رونے کی بات کیا ہے, پھر رونے کی بات کیا ہے. اور اگر آ کے رونا ہی تھا تو پھر آنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. آپ سپر پاور ہو, آپ نے دنیا میں بےزتی کروا دی, آپ نے نہیں, یعنی آپ کے فوجیوں نے. تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, اس کا کوئی انگلش میں ترجمہ کروا کے اگر شائع کر دے تو یہ بہت زبردست. ٹرکوں کے پیچھے, رکشوں کے پیچھے جو آپ کو اقوال ملیں گے وہ جمعے کے بیانات میں اتوار میں نہیں ملیں گے. آپ حقیقت بتا رہا ہوں, بڑے سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اس میں. تو اگر اوباما یہ پڑھ لیتے محترم تو میرا خیال ہے یہ جرت اور ہمت نہ ہوتی. تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ری ایکشن الگ انداز سے ہوتا ہے, امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, وہی کیا ہو گیا. تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں, اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں, میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں. اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا. تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی. بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے. میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی, اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے. وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا. کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے. تو لواحقین کو نواز کے, یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا, لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے, مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا, ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں, وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے, کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے.
اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا, قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا, اللہ کیوں نہیں ہے, تو نے کہہ دیا بس یقین ہے, لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لو, فصرہن الیک, ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ رکھ, چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے, دوڑتے ہوئے. سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے, پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا ہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور میں نے نہیں, بہتوں نے سونگھی ہے. بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں. آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے, تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا, اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں, لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا, اور ایک کا نہیں کیا ہے, بہت سو کا کیا ہے. تو وبشر الصابرین, میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی, صبر کر رہے ہیں, منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے, کیسا چیختی چلاتی ہیں, ایسا روتی پیٹتی ہیں, ایسا ڈپریشن, ایسی سٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے, جن میں ایک میرے والد صاحب, تایا اور ہماری پھوپھی تھیں, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا, لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا, 7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے, پانی پیا ہے مٹکے سے, گڑھے سے پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا, انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا, بس روتی تھی, ما قدر اللہ, جو اللہ کی طرف سے مقدر. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے, میاں میں خرابی ہے, عورت برداشت کرتی تھی, چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے, میاں برداشت کرتا تھا, یار گزارا ہے, سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی, عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے, بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں, استخاروں میں بھی پازیٹیو آئے, اور حسن و جمال بے مثال, اور جناب اخلاق بھی, اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے معاملہ. تو بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ, کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں, بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں, سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک لٹک کے ناظم آباد سے لانڈی, لانڈی سے ناظم آباد, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹک لٹک کے جائے گا. کہ اگر رات کو سوئیں گے آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاؤں رکھنے کی, انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے, مگر ایک دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا. اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے,
ہے یار, جگہ ہی نہیں ہے. سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے. میری حالت دیکھو یار, مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی, جاؤ میں نہیں جا رہا. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار, پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے. پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے, ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں, یہ ریڑیوں پہ سو جاتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں, جگہ نہیں ملی, ریڑی لگی ہوئی ہے, کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا, صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا, 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے سائڈ پہ لگایا, سو گئے. طبیعت سے سوتے ہیں مزے سے. وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھائی پیسہ آ رہا ہے, تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, ثواب مل رہا ہے, آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. فمن صبر فلہ الرضا, پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. آزما لیا پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے. نعم العبد, ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ, ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی, ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا. نعم العبد, یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں. جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا, کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا, بہادر خان نام رکھ دیا, کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا, کسی کو قائد اعظم کا نام دیا, کسی کو مادر ملت کا نام دیا, مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر. اللہ بھی دیتا ہے لقب. نعم العبد, کیا خوب بندہ, صحیح ہے نا, کیا خوب بندہ تھا میرا صبر کی وجہ سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, سورہ بقرہ, فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا, وہ بھی آزمائشیں آئی ان کے اوپر. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے, کامیاب نہیں ہوئے, بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے. أَتَمَّهُنَّ, بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. کیسا آزمایا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہماری اولادوں کی حفاظت کرے. اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو, خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو. بتاؤ اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے, یہ بڑی آزمائش ہے. یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا, یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. ان کا کوئی بات نہیں بھئی, اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے, میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے, میں کاٹ دوں گا اس کو. ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے, اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ فنڈر بننے کی کوشش بولو مت کرو, فنڈر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے. ہاں, خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو, خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں, یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی, ثواب بھی نہیں ملتا.